الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ نوح مکی صورت ہے اور اس کے اندر 28 آیات اور 2 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 71 ہے، 71، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 71، 71 ہے. اس سورت کی ابتدا میں انا ارسلنا نوحا الی قومہ کے الفاظ ہیں اور اسی سے پھر اس سورت کا نام سورہ نوح جو ہے وہ ماخوذ ہے. یہ سورت سورہ نحل کے بعد نازل ہوئی اور اس پوری صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور منکرین کے انکار اور سرکشی کا تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دعوت حق پہنچا دینا ہے، کسی کو زبردستی رائے حق پر لگا دینا نہیں. فرمایا کہ داعی حق کے فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں ساری زندگی ختم ہو جائے اور کوئی شخص اس کی دعوت پر لبیک نہ کہے تو بھی داعی حق ناکام نہیں ہے، وہ کامیاب ہے، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کی اور ذمہ داری کو پوری کرنے کے اندر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اتمام حجت کے بعد نتیجہ عمل فرمایا کہ ظاہر ہو کر کے رہتا ہے اور اعتبار تعداد کی قلت اور کثرت کا نہیں، اور نہ اللہ کی میزان میں اس کا کوئی وزن ہے. اللہ رب العزت کا فیصلہ عذاب کے بارے میں فرمایا کہ جب آتا ہے تو پھر کوئی بد کردار مستثنا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا کسی کے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہے. اللہ کا فیصلے کو ٹالنے والی دنیا کی کوئی طاقت نہیں. اللہ اپنے ان متقی بندوں کو جو آزمائشوں میں پورا اتریں دنیا اور آخرت ہر جگہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے. فرمایا کہ داعی حق انسانیت کی فلاح کے لیے ہمدردی اور دل سوزی سے ہمیشہ سرشار رہتا ہے، اور اگر کسی کے لیے بددعا کرتا بھی ہے تو اتمام حجت کے بعد، اور وہ بھی کسی جذبہ انتقام کے ماتحت نہیں اور نہ اپنے کسی ذاتی نفع اور آرام کے جذبہ سے، بلکہ دوسرے بندگان خدا کی بھلائی اور ہمدردی کی خاطر جو ہے وہ ایسا کرتا ہے. اس صورت میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا گیا، جنہیں شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی عمر تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ طویل اور زیادہ لمبی تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف وہ سب سے پہلے رسول تھے. انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی دعوت دی، اور اس دعوت کے سلسلے میں مبالغہ کی حد تک انہوں نے کوشش کی. رات کو بھی دعوت دیتے رہے اور دن کو بھی، اور خفیہ طریقوں سے بھی جا کر کے سمجھاتے رہے اور علانیہ بھی. ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. لیکن فرمایا وہ جتنی زیادہ دعوت دیتے
قوم اتنی ان سے دور بھاگتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی اور فرمایا کہ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ فرمایا اے میری قوم، تم اللہ سے استغفار کرو اور گناہوں سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اور پھر انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی کہ اسی نے 7 آسمان پیدا کیے اور چاند کو جگمگاتا ہوا اس نے بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنایا، لیکن اس فہمائش اور تذکیر اور دعوت کا اس قوم کے اوپر کوئی اثر نہ پڑا۔ کہ جو انسان استغفار کرتا ہے تو جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کے فوائد اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں، تو استغفار کرنے کے اوپر اس کو یہ سارے فائدے جو ہے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے کانوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں فرمایا کہ انگلیاں جو ہے وہ ٹھونس رکھی تھی، اور اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا، ان کے اوپر آوازیں کسی، حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان کو ملک بدر کرنے کی دھمکی دی، اور آخر کار 950 سال تک متواتر دعوت دیتے رہنے کے بعد چند افراد کے سوا جب پوری قوم نے شدید مزاحمت ترک نہ کی اور انکار اور سرکشی کے اوپر حد سے زیادہ وہ اصرار کرنے لگے، تو اپنے جو ان کے بت تھے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کے بارے میں انہوں نے اعلان کر دیا، وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا، کہ نہ ہم ود کو چھوڑیں گے، نہ سوا کو، نہ یغوث، نہ یعوق اور نہ نصر کو۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے بددعا مانگی اور فرمایا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ عرض کیا کہ میرے پروردگار، تو اس روئے زمین پر کسی بھی کافر کا گھر نہ چھوڑنا۔ آپ کی بددعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار اور فجار کو طوفان نوح کے اندر ہلاک کر دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔